مذاکرات کا جو اس وقت تھوڑا شور چلا تھا، کچھ امکانات تھے، کچھ اور لوگ بھی ایکٹیو تھے فواد چودھری صاحب سمیت، تو لگتا یہ ہے کہ کچھ اس میں ہمیں پروگریس دکھائی نہیں دے رہی اب. جی بہت شکریہ. مجھے اگر آپ 2-3 منٹ دیں تو میں پورا کیس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, تھوڑا بڑی آسانی ہو جائے گی. آدھا کر لیں, 2 منٹ چلیں کر لیں. پہلی گزارش تو یہ کہ میں نے آپ کے ہی چینلز پر کوئی آج سے 10-12 دن پہلے, چونکہ رانا صاحب ایسے میرے بڑے بھائی ہیں, دوست بھی ہیں, لیکن میں نے یہ بات آلریڈی کہی تھی کہ محمود اچکزئی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور مذاکرات ہو بھی اسی لیے نہیں رہے کہ ہمیں یہ یقین ہے, جس طرح کچھ یونیورسل ٹروتھ ہے نا کہ اللہ ایک ہے, سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے, اس طرح ہمیں اس طرح یقین ہے کہ بانی تحریک انصاف کا جب دل چاہے گا وہ محمود اچکزئی کو ڈسون کر دیں گے. اگر مذاکرات کی نیت ہوتی تو وہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کو نومینیٹ کرتے, اپنے آفیشیل ہینڈل. دوسرے لفظوں میں آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سارا اختیار صرف بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. ایگزیکٹلی, اسی وجہ سے ظاہر ہے ہم نے اس یعنی بے فیض یا بے فائدہ قسم کی پریکٹس میں ہم انگیج نہیں ہوئے کہ 2 مہینے ہم بات چیت کرتے رہتے. اینڈ پہ بانی تحریک انصاف کو اگر یہ لگتا ہے کہ میرا نیریٹو خراب ہو رہا ہے اور مرو اور ماردو کی پالیسی کی جو ہے وہ جو میں ٹو کرتا ہوں اور اس ٹو کرنے کی وجہ سے یہ کلٹ موجود ہے اور میرا کلٹ ختم ہونے جا رہا ہے, تو فوراً کہیں گے جی محمود اچکزئی تمہیں جماعت کا ہے ہی نہیں, میں تو مذاکرات کی بات ہی نہیں کی. اب میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں جو تذبذب کا بھی شکار ہیں, بانی تحریک انصاف جب بھی ان سے ملے ہیں جیل میں, انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مذاکرات میں نے سیاسی لوگوں سے ہی کرنے ہیں. اور ان کے ساتھ اگر میں میز پر بیٹھ گیا تو اگر نون لیگ اپنی 5 غلطیوں پہ معذرت کرنے پہ تیار ہوگی, 4 غلطیوں پہ پارٹی تیار ہوگی, 2 تو میری بھی کوئی غلطیاں ہوں گی. اور جب میں نے سیاسی لوگوں کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا تو میرا ایبسولوٹلی ناٹ کا نیریٹو, چور کا نیریٹو, میر جعفر اور میر صادق کا نیریٹو, وہ سارا ختم ہو جائے گا. بانی تحریک انصاف خود بھی شدید کنفیوز ہے کہ اگر مذاکرات کرتا ہوں تو پاپولیرٹی ختم ہوتی ہے, مذاکرات نہیں کرتا تو جماعت ختم ہوتی ہے. یعنی اب وہ آگے ان کے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. اب مذاکرات پھر کیوں شروع ہوئے, بڑی اہم بات ہے. ہوا یہ کہ جیل میں جب انہیں سزا سنائی گئی, بشرا بی بی کا وکیل جلدی پہنچ گیا, بانی تحریک انصاف کا وکیل کو 10 منٹ لیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو بھی وجہ تھی, بانی تحریک انصاف نے باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے بی بی سی میں, ان کے وکیل نے بھی کہا کہ وہ شوق میں چلے گئے. وہ شوق میں چلے گئے, اگلی بات نہیں بتا رہے, وہ شوق میں چلے گئے. اور اس کے بعد ان کی باڈی لینگویج اتنی کمزور ہو گئی کہ انہوں نے اپنی دونوں وکیلوں کو تاکید کر کے بھیجا کہ باہر جا کر بتاؤ کہ اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں, کوئی بات ہو سکتی ہے تو مذاکرات کی بات چلاؤ. اسی لیے بیرسٹر گوہر نے, اسی لیے محمود اچکزئی نے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کیا اور پی ایم نے اس کو انڈورس کیا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی سے کریں گے اور بانی تحریک انصاف برملا کہہ دیں. اچھا وہ نہیں کہہ رہے, ان کی بہنیں کہہ دیں, وہ ٹویٹر ہینڈل سے اس کو انڈورس کر دیں, کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. اگر تو بانی تحریک انصاف کا سٹائل ہے کہ مذاکرات میں اگر وہ کچھ گین کر رہے ہوں گے تو کہیں گے اوکے ہے, اگر مذاکرات میں کچھ لوز کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے میرے تو بندے ہی نہیں تھے, محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جماعت کے لوگ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے.